اسرائیلی شہری لیلا گروتسکی کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے سے وہ گن خریدنے کے بارے میں سوچ رہی تھیں، لیکن جس چیز نے انہیں آخرکار اس فیصلے پر مجبور کیا وہ 7 اکتوبر کے واقعات تھے، جب حماس کے مسلح حملہ آوروں نے 20 سے زیادہ اسرائیلی برادریوں پر حملہ کیا اور 1200 مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہلاک کیا۔ The stories coming out of down south were unbelievable. جنوب سے ملنے والی کہانیاں ناقابل یقین تھیں، مگر اس میں ایک طرح کی یہ امید کی کرن تھی کہ وہ لوگ جن کے گھروں میں آتشی اسلحہ تھا، جو مسلح تھے، اپنی حفاظت کرنے کے قابل ہوئے۔ اگر وہ ایسا نہ کر پاتے تو یہ حالات اس سے زیادہ خراب ہوتے۔ وہ ایک گن خریدنے اور اس کا استعمال سیکھنے کے لیے انسداد دہشت گردی اور دفاعی تربیت دینے والے اسکول کیلیبر 3 میں آئیں۔ انہوں نے تقریباً $1300 میں ایک گن خریدی اور تربیتی کورس کے لیے مزید $150 ادا کیے۔ ابتدا میں بندوق چلانے میں انہیں کچھ مشکل ہوئی، لیکن پھر وہ تیزی سے بہتر ہو گئیں۔ یعقوب ٹویتھی فرانس سے اسرائیل منتقل ہوئے اور مغربی کنارے کے فلسطینی قصبوں کی سرحد کے ساتھ واقع یروشلم کے ایک محلے میں رہائش پذیر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آتشی اسلحے کے لائسنس کے لیے حماس کے حملے کے صرف 1 ہفتے بعد درخواست دی تھی، کیونکہ وہ گھر میں اپنی بیوی اور 2 چھوٹے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نے دیکھا کہ 7 اکتوبر کو کیا ہوا، ہم نے فیصلہ کیا کہ اگلی بار ہمیں کسی بھی قسم کے حالات کے لیے مضبوط اور زیادہ تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ گن لینے کے بارے میں سوچتا تھا۔ کیلیبر 3 کے بانی شرون گارڈ کا کہنا ہے کہ حماس کے حملے کے بعد ان کی کمپنی میں آتشی اسلحے کی فروخت اور تربیت میں 2000% اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عام شہریوں کو گن لائسنس کے اجراء کا طریقہ کار سخت ہے۔ وہ لائسنس کے لیے درخواست دیتے ہیں، پھر وزارت داخلہ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ مجرم نہیں ہے، دہشت گرد نہیں ہے، نفسیاتی مریض نہیں ہے، وہ ذہنی اور جسمانی طور پر ہتھیار رکھنے کے قابل ہیں، اور اگر سب کچھ ٹھیک ہو تو وہ ان لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں، وہ انہیں کیلیبر 3 بھیجتے ہیں تاکہ ہم ان کی جانچ کر سکیں، انہیں تربیت دیں۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے سخت گیر وزیر اتمار بن گویر نے حال ہی میں اسرائیلی شہریوں کے لیے گنز حاصل کرنے کی شرائط میں نرمی کی اور ہنگامی صورتحال سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے عام شہریوں کی ٹیموں کی تشکیل کا اعلان کیا۔ اسرائیلی اخبار ہاریٹس کے مطابق تقریباً 2.5 لاکھ اسرائیلی شہریوں نے لائسنسز کے لیے درخواست دی ہے اور صرف 4 کی درخواست مسترد کی گئی ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں کو فکر ہے کہ گنز کے عام ہونے سے گھریلو تشدد کے واقعات میں یہ اسلحہ ان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ عام شہریوں پر مبنی سیکورٹی ٹیموں کو مسلح کرنے کے لیے اسرائیلی وزیر کی مہم مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کو مسلح کرنے کی ان کی کوششوں سے الگ ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق 7 اکتوبر سے یہودی آباد کاروں نے کم از کم 9 فلسطینیوں کو قتل کیا ہے، لیکن ایسے اسرائیلی بھی جو مغربی کنارے کی بستیوں میں یا غزہ کی سرحد کے ساتھ نہیں رہتے، کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی سیکیورٹی کے بارے میں فکر مند ہیں۔ I wouldn't say it made me feel powerful. میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس سے میں طاقتور محسوس کرتی ہوں، لیکن اس سے مجھے اضافی تحفظ کا احساس ملتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ہماری فوج اور سیکیورٹی فورسز زبردست ہیں، لیکن وہ ایک لمحے میں وہاں نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اس صورتحال کو یقینی طور پر کنٹرول کرنے کے قابل ہونا ضروری ہے۔ 7 اکتوبر کے واقعات سے بہت سے اسرائیلیوں کو صدمہ پہنچا ہے، چاہے وہ ذاتی طور پر متاثر نہ ہوں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔